ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف مکی ہے۔ اعراف اونچی اور بلند جگہ کو کہتے ہیں، ایسی بلند جگہ جہاں پہ بیٹھ کر آدمی ہر طرف دیکھتا ہے اور سارے مناظر اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اصل میں اعراف جو ہے یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پوائنٹ کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر کچھ ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا جو فی الوقت نہ تو جنت میں جا سکتے ہیں اور نہ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ ان کا معاملہ تھوڑا سا پینڈنگ پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ مختلف حضرات نے اس کے مختلف توجیحات کی ہیں، ساری اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اعراف پہ وہ لوگ، اصحاب اعراف والے وہ ہوں گے، ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا کہ جن کی نیکیوں اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو گیا ہے۔ نیکیاں ہیں، جہنم میں نہیں جا سکتے، اور برائیاں بھی ہیں، جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن معاملہ لیول پہ ہو گیا ہے۔ ان کو کچھ وقت کے لیے اس مقام پر رکھا جائے گا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد شہداء ہیں۔ شہید وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ جہنم میں شہید نہیں جا سکتا، شہادت اس کو جہنم سے بچا لیتی ہے۔ لیکن اس پر کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے ابھی جنت میں وہ نہیں جا سکتا، جیسے قرض ہے۔ اگر شہید کا قرض کا معاملہ لٹکا ہوا تھا تو قرض کا معاملہ جب تک کلیئر نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب اس کو بھی اس پوائنٹ پہ رکھا جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کفار کی وہ اولادیں جو نابالغ تھیں، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، نابالغ تھے، چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ان کو بھی مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ اتنے مکلف نہیں تھے کہ ایمان یا کفر کا فیصلہ ان کے بارے میں ہوتا، اس لیے ان کو بھی وہاں ٹھہرایا جائے گا۔ کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو جہنم سے تو بچ گئے ہیں لیکن کسی وجہ سے ابھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب ان کو مقام اعراف میں رکھا جائے گا، اور پھر کچھ وقت کے بعد ضرور بھی ضرور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ دنیا میں اس واقعے کو، اس منظر کو قرآن میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کوشش کرو ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہاں انتظار پہ رکھا جائے، ویٹنگ لسٹ پہ رکھا جائے، کیونکہ وہاں کے جو بھی معاملات ہیں نا وہ گھنٹوں یا منٹ کے حساب سے نہیں ہیں، وہ صدیوں کے حساب سے، صدیوں کے حساب سے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کا جو صرف ایک دن ہے تو اس کا وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ دنیا میں 50,000 سال کا جتنا عرصہ گزرتا ہے تو قیامت کا پہلا اکیلا دن 50,000 سال کا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں وہ آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب ہم سمجھتے ہیں آدھا دن کیا ہے، 2 4 6 گھنٹے ہیں، نہیں، آدھا دن کا مطلب ہے 25,000 سال پہلے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، تو یعنی کہ امراء سے مساکین فقراء کے بارے میں آتا ہے آدھا دن، یعنی 25,000 سال پہلے امراء سے وہ جنت میں جا چکے۔ 25,000 سال
تو اب ان کو جو وہاں رکھا جائے گا مقام اعراف میں، پتہ نہیں کتنی صدیوں کے لیے رکھا جائے گا، کتنی. آخرت کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے اس کو ہم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے. وہاں کا دن، وہاں کا ٹائم، وہاں کے اوقات وہ آخرت کے حساب سے. اس لیے وہاں جو پھل ہیں وہ بھی اسی طرح بہت بڑے بڑے. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تمیم وہاں انار جو ہے نا، انار اتنا بڑا ہوگا کہ تم لوگ آدھا انار تیرا پورا خاندان کھائے گا، وہ آدھا انار ختم نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اس کا جو چھلکا ہوگا نا آدھے انار کا، اس کا اتنا بڑا خیمہ بنے گا کہ تیرا پورا خاندان اس کے اندر آرام سے رہ سکے گا. وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ اسی اعتبار سے ہیں، ان کی مقدار، ان کی ضخامت، ان کا وزن، ان کا سب بہت زیادہ ہوگا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کام چھوڑ کے نہ جانا کہ ہزاروں سال کے لیے وہاں تمہیں انتظار کرنا پڑے کہ ہمارا کیا فیصلہ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا آگے چل کر، چند سبق آگے چل کر مقام اصحاب اعراف کا ذکر آئے گا. ابھی شروع میں چند اور بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. الف لام میم صاد حروف مقطعات. الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہیں. کتاب، یہ ایسی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے انزل الیک کہ آپ کی طرف نازل کی گئی. یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. فلا یکن، پس نہ ہو، فی صدرک، آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں، حرجن، کوئی تنگی، منہ، اس کی وجہ سے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کی وجہ سے آپ تنگ دل نہ ہو. آپ کے دل میں کسی قسم کی تنگی یا بوجھ یا گرانی نہیں ہونی چاہیے. یہ بوجھ اور گرانی اس چیز کی ہوتی تھی کہ اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اور کیسے جاہل لوگ ہیں کہ اللہ کے کلام کو نہیں مانتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا بہت زیادہ بوجھ لیتے تھے، پریشان ہوتے تھے. اسی لیے کئی جگہوں پر پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، آگے بھی پڑھتے رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی، آپ پریشان نہیں ہونا. آپ نے پریشان نہیں، لوگ ایمان لاتے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. نہیں مانتے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ لتنذر بہ، کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے رہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وذکریٰ، اور یہ ایک نصیحت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے. اتبعوا، اے لوگوں تم پیروی کرو. اتبعوا، تم پیروی کرو، تم چلو. ما، اس کی پیروی کرو، انزلا، جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے. تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا. ولا تتبعوا، اور نہ پیچھے لگو. ولا تتبعوا، اور نہ پیچھے لگو، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، اور لوگوں کے. اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست نہ بناؤ، اور سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، اور اوروں کو مددگار نہ بناؤ، ان کے پیچھے نہ چلو. قلیلاً، بہت کم، ما تذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے ہو، نصیحت قبول کرتے ہو. قلیلاً ما تذکرون، پھر بھی بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو. دنیا آج بھی اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے کچھ وہ آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے، نظام بنائے ہوئے ان کے پیچھے لگے ہوئے، قانون بنائے ہوئے ان کے پیچھے لگے ہوئے. قلیلا ما تذکرون، پھر بھی بہت کم
تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وکم اور کتنی ہی من قریۃ بستیاں قومیں اہلکناہا جنہیں ہم نے ہلاک کیا. کتنی ہی قومیں تھیں ان کو ہم نے ہلاک کیا. ہلاکت کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی ہم ان کو نظام دیتے تھے نہیں اپناتے تھے. ہم ان کو اصول قانون ضابطہ زندگی کا نظام دیتے تھے نہیں مانتے تھے کہ نہیں تو جاؤ تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں. کم من قریۃ اہلکنا کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی. فجاءہا بس آیا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کو جب وہ سوئے ہوئے تھے او یا ہم وہ قائلون قیلولہ کر رہے تھے. قیلولہ دن کے آرام کو کہا جاتا ہے. دن کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا اسے قیلولہ کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے رات دن کو تھوڑا سا آرام کر لینا. دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا. رات کے کھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام چہل قدمی کرتے تھے. دن کے کھانے کے بعد آپ آرام کرتے تھے. اس سے بقیہ دن اس میں انسان کو بڑی مدد ملتی ہے. تھوڑی دیر ریسٹ مل جائے نا آدھا پونا گھنٹہ ریسٹ مل جائے اس کے بعد بندہ باقی پورے دن کے لیے فریش ہو جاتا ہے. نمازیں اہتمام سے ادا کرتا ہے ملنا جلنا آنا جانا. پھر یہ ہے کہ یہ دن کا جو آرام ہے یہ رات کے آرام میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے کہ رات کو اگر تھوڑی بہت آرام میں کمی بیشی بھی رہ جائے تو دن کا آرام کور کر لیتا ہے اس کو کور کر لیتا ہے. او ہم قائلون ہمارا عذاب آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دن کو سوئے ہوئے تھے. فما کانا پس نہیں تھی پھر دعواہم ان کی پکار. فما کانا دعواہم پس نہیں تھی ان کی پکار اذ جب جاءہم آیا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب. جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو پھر ان کی زبانوں پر بس یہی تھا ان قالو وہ کہہ رہے تھے انا ہم کننا ہاں ہم ہی ظالمین ظالم تھے. ہاں ہم ہی ظالم تھے. اس سے پہلے کیا کہتے تھے؟ اس سے پہلے کہتے تھے ہم ہیں صحیح اصل لوگ ہم ہیں صحیح راستے پر ہم ہیں. نحن مصلحون ہم لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں ہم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں. ہم اپنے باپ دادا کے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. پھر جب اللہ کی پکڑ آئی نا تو کہنے لگے انا کنا ظالمین ہم ہی ظالم تھے. فلنسألن ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے الذین ان سے ارسلا جن کو بھیجا گیا تھا الیہم ان کی طرف انبیاء علیہم السلام. ہم ان انبیاء علیہم السلام سے ضرور پوچھیں گے جن کو ان کی طرف بھیجا گیا. ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہی پوچھیں گے میں نے پیغام دے کے بھیجا آپ نے پہنچایا. یقینی بات ہے انبیاء علیہم السلام کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے پہنچایا. تو فلنسألن الذین ارسل الیہم ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. قرآن کریم میں جو اس طرح کے مواقع آتے ہیں اور اس طرح کی آیات آتی ہیں تو یہ اللہ کی پوری اتھارٹی کو ظاہر کرتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے پوچھ نہیں سکتے. کوئی اللہ تعالیٰ کے وہاں محتاط ہو جائیں کہ نہیں ان سے تو میں ان کو میں نے کچھ نہیں کہنا میں ان سے پوچھ نہیں سکتا. نہیں ان سے بھی پوچھیں گے ان سے بھی بلکہ پہلے ان سے پوچھا جائے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ اور ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے المرسلین جن کے پاس ان کو بھیجا گیا جن کو بھیجا گیا اور جن کے پاس بھیجا گیا ہم دونوں سے پوچھیں گے. پہلے ان سے پوچھیں گے آپ نے پہنچایا پھر ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے کیا کیا آگے سے تمہارا کیا رد عمل تھا جب ہم تمہیں کوئی حکم دے رہے تھے ہم اپنا کوئی نظام دے رہے تھے ہم اپنا پیغام دے رہے تھے بتاؤ تب تمہارا کیا طرز عمل تھا. یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے. تب تمہارا کیا طرز عمل تھا.
آیا تم ہمارے حکم کو ماننے والے تھے یا ہمارے حکم کا انکار کرنے والے تھے؟ یاد رکھیے انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حکم کا انکار کر سکے. انسان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس کا. انسان کے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حکم کا انکار کر سکے. کسی انسان کے پاس، سب انسانوں کو یہ ہے اتبعوا، اس کو ماننا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. اور سب سے پہلے نبیوں کو یہ پیغام دیا گیا اتبع، اس کو آپ قبول کیجئے اور کہیے انا اول المسلمین، کہ سب سے پہلے میں ماننے والا ہوں، سب سے پہلے میں ماننے والا ہوں. فلنقصن، پھر ہم بتائیں گے علیہم، ان کو، بعلم، اپنے علم سے. پھر ہم ان کو بتائیں گے اپنے علم سے، پھر ہم ان کو اپنے علم سے بتائیں گے. تم نے کیا کیا تھا ہم تمہیں بتاتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے پیچھے، آگے بھی پڑھیں گے، مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے، تو پتہ ہی نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کون سے نبی. ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی سیدھا راستہ آیا ہی نہیں. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ. یاد رکھیے یہ پچھلی قوموں کے لیے نہیں ہے، صرف پچھلی قوموں کے لیے نہیں ہے، یہ اس قوم کے لیے بھی ہے. ہم نے قرآن بھیجا تھا، پڑھنے کا ٹائم تھا؟ نہیں یا اللہ. کیوں؟ یہ ٹائم تھا نا؟ جی تھا. یہ تھا نا؟ جی تھا. یہ تھا نا؟ جی تھا. میرے کلام کے لیے ٹائم نہیں تھا تمہارے پاس؟ کیا تمہارے باقی سارے مشغولیات اور مصروفیات وہ اتنی اہم ہو گئی تھی کہ تمہارے پاس میرے کلام کے لیے، میرا حکم پڑھنے کے لیے، میرا پیغام پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا تمہارے پاس؟ یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان سے، یا اللہ دیکھ لیں ہمارا شیڈول دن کا اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ٹائم نکلتا ہی نہیں. اچھا صرف میرے کلام کے لیے، باقی ہر کام کے لیے ٹائم تھا، دنیا کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، فیملی کے لیے، پارٹی کے لیے، جماعت کے لیے، سب کے لیے تھا، صرف اس کے لیے ٹائم نہیں تھا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں بتائیں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کوئی غائب تھوڑی تھے کہ ہمیں پتہ نہ ہو. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اگر نظر نہیں آ رہے نا اللہ پاک کی ذات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کو پتہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک غائب ہے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب نہیں تھے. وَالْوَزْنُ، اعمال کا تلنا، وزن تلنا، یومئذ، اس دن، الحق، یہ بالکل برحق ہے، اس دن اعمال کا تلنا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ ہم 17ویں پارے میں پڑھیں گے. قیامت کے دن ہم اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم کریں گے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اعمال کا تلنا، وزن ہونا، یہ بالکل سچ ہے اور برحق ہے. فمن، پس جس کے، ثقلت، بھاری ہو گئے، موازینہ، نیکیوں کے پلڑے، جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، فَأُولَئِکَ، تو وہی لوگ، ہم المفلحون، کامیاب ہوں گے. ومن، اور جن کے، خفت، ہلکے پڑ گئے، موازینہ، نیکیوں کے پلڑے، اور جن کے نیکیوں کے ترازو اور نیکیوں کے پلڑے ہلکے پڑ گئے، فَأُولَئِکَ، یہی ہوں گے، الذین، وہ لوگ، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کیا. بما، کیونکہ، کانو، تھے وہ لوگ، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون، ظلم کرتے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں آباد کیا، فی الارض، زمین میں، ہم نے زمین میں تمہیں آباد کیا. اب مکناکم کا لفظ تمکین سے بنا ہے. آباد، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں
وہ سب کی سب ہم نے مہیا کر دی. اس کی تفصیل بہت طویل ہے، بہت طویل ہے. ہوا بھی اس کے اندر آئے گی، پانی بھی اس کے اندر آئے گا، سورج چاند ستارے بھی اس کے اندر آئیں گے، آکسیجن بھی اس کے اندر آئے گی. معتدل ماحول کہ انسانی وجود اس ٹیمپریچر کو برداشت کر سکے وہ بھی اس کے اندر آئے گا. زمین کا اتنا نرم ہونا کہ انسان اس کے اوپر چل پھر سکے، رہ سکے، وہ بھی اس کے اندر آئے گا. زمین کا ایسا پرسکون ہونا کہ انسانی آبادی اس کے اوپر ممکن ہو، وہ بھی اس کے اندر آئے گا. معدنیات اس کے اندر آتے ہیں، ذخائر اس کے اندر آتے ہیں. الغرض اتنا کچھ ہے کہ وہ ہمارے احاطے سے اور ہمارے گننے سے باہر ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے رکھی، لَكُمْ تمہارے لیے، فِيهَا اس زمین میں، مَعَائِشْ تمہارے روزگار کے مواقع، تمہاری معیشت رکھی، تمہارے روزگار کی شکلیں اور اس کے مواقع ہم نے رکھے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر بھی بہت کم شکر ادا کرتے ہو. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. بس یہاں تک.